بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بار پھر کشمیری عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور اس کے جواب پر بریفنگ دی گئی۔ فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیری عوام بہادری سے بھارتی مظالم کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر قیمت پر اپنا درست کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ گزشتہ روز لائن آف کنٹرول کے سیکٹر نیزا پیر کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ سے ایک ہی گھر کے 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ ضلع حویلی کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ افسر محمد ظہیر نے بتایا تھا کہ شہید اور زخمی تمام افراد نیزا پیر سیکٹر کے مختلف گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، جہاں دوپہر 12:30 بجے کے قریب شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جو 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہا۔ پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایل او سی پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں برس ایل او سی پر بھارتی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 47 افراد شہید اور 236 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت کی جانب سے کشمیر پر لگا ہوا قدغن تیسرے ماہ میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارت بہت حیران اور بے حد پریشان ہے کہ کشمیر روایتی رد عمل کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہا۔ بھارت کا خیال تھا کہ کرفیو نرم ہوتے ہی کشمیر گرم ہو جائے گا، وہ پورے غصے کے ساتھ باہر نکلے گا، وہ شدت کے ساتھ احتجاج کرے گا، کشمیر کی گلیوں سے احتجاجی سیلاب بن کر امڑ آئیں گے، چوراہوں پر آنسو گیس کے گولے گریں گے، ہجوم پر پیلٹ گن سے فائر ہوں گے۔ جب احتجاج ربڑ کی گولیوں سے نہیں رکے گا تب بھارتی فوج گولی چلائے گی۔ اس کے بعد فضا چیخوں سے گونج اٹھے گی۔ جب وقتی طور پر جزوی خاموشی کا پرندہ اپنے پر پھیلا کر اترے گا تب کشمیری چادروں کے پلو سے اپنے منہ کو دبا کر کشمیر کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے جیون ساتھیوں کی لاشوں سے لپٹ کر ماتم کریں گی۔ اس خونی رات کے وطن سے ایک مردہ صبح جنم لے گی، لوگ آئیں گے اور شہیدوں کے جنازے اٹھائیں گے، شہداء کے دوست اور ساتھی پوری قوت کے ساتھ نعرے لگائیں گے، آزادی آزادی آزادی۔ اس کے بعد پھر احتجاج ہوگا، کہیں فوجی گاڑی نظر آتش کی جائے گی، کہیں کسی اہلکار سے رائفل چھینی جائے گی، کسی کو ساتھیوں کی آزادی کے لیے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر گھروں پر چھاپے پڑیں گے، پھر بے قصوروں کو بغیر کسی جرم کے دھر لیا جائے گا، پھر گھر کی چادر اور 4 دیواری پامال کی جائے گی، پھر کسی باغی کو کمزور کرنے کے لیے اس کی بہن یا ماں کو پولیس اسٹیشن پر بے آبرو کیا جائے گا۔ اس واقعہ کی خبر غیرت مند سینے میں آگ بن کر جل اٹھے گی۔ انتقام کی آگ اور بغاوت کا بارود آپس میں مل کر دھماکے کریں گے۔ اس کے بعد کسی کی تشدد زدہ لاش جنگل سے ملے گی، اس کے سر میں گولی لگی ہوگی، اس کی انگلیوں پر خون ناخن نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، اس کے جسم کی چمڑی ادھڑی ہوگی۔ ادھ کھلی آنکھوں والی وہ لاش پہلے تو اپنے ورثاء کو تلاش کرے گی، پھر سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی تصاویر کی معرفت معلوم ہوگا کہ وہ نوجوان پلوامہ سے کافی دور ایک گاؤں کا تھا، وہ مقامی اسکول میں استاد تھا، اچھے چال چلن کا مالک تھا، ہمیشہ کتابوں اور اخبارات کے ساتھ نظر آتا تھا۔ اس نوجوان کو 2 ماہ قبل اٹھایا گیا تھا۔ تھانے والے اغوا تو کیا گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ناظرین کرام، اس بار بھارت تیار ہے کہ کشمیری زیادہ احتجاج کریں، جتنا چاہے خون بہے، لاشیں گریں، کشمیر پر نہ صرف زمینی بلکہ فضائی آپریشن ہو، جس پر بھی ذرا سا شک ہو اسے قتل کر دیا جائے، نہ صرف شہروں بلکہ وادیوں میں بھی ایسا ماحول برپا کیا جائے کہ پورا کشمیر شعلوں میں لپٹا نظر آئے۔ بلند چناروں کی سرسبز شاخیں آگ میں جل کر
कड़ाकों से नीचे गिरें, घर जलाए जाएं। कश्मीर की बगावत को बमों से भस्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। कश्मीर की फिजाओं में उड़ते हुए हर परिंदे के गोलियों से पड़खच्चे उड़ाए जाएं, सारे फूल जलाए जाएं। ना सिर्फ जवानों बल्कि बच्चों और बूढ़ों को कतारों में खड़ा करके उन्हें गोलियों से भूना जाए, फिर उनको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जाए। नाजरीन कराम, कश्मीरियों ने भारत की पूरी बिसात अपनी खामोश चाल के साथ उलट दी है। इस वक्त कश्मीरी अवाम की चाल ने भारत को बौखला दिया है। मोदी चाहे कुछ भी कहे, कहता रहे, बिसात पर कौन कौन कैसी बड़के मार सकता है। इससे जीत और मात का फैसला नहीं होता, फतह और शिकस्त का फैसला चाल करती है। भारत को जो चाल चलनी थी भारत चल चुका। अब कश्मीर की बारी है, अब कश्मीर के अवाम की बारी है। वो अपने वतन के वजूद पर होने वाले हमले का जवाब किस अंदाज से देते हैं, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए भारत अभी इंतज़ार की अजियत से गुजर रहा है। कश्मीर खामोश है। कश्मीर की खामोशी में खतरों के सारे रंग बिखरे हुए हैं।